سوچیں، جدید ایویشن کی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جو آج تک بند نہیں ہوا، ایک ایسا معمہ، ایک ایسا سایہ جو آج بھی ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے فلائٹ MH370 کی، ایک ایسے جہاز کی جسے آسمان نے جیسے نگل لیا ہو۔ ذرا تصور کریں، ایک بوئنگ 777 جو دنیا کے سب سے محفوظ طیاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس، اور وہ بس یوں ہی غائب ہو جاتا ہے ریڈار سے۔ صرف ایک نقطہ نہیں، بلکہ پورا کا پورا جہاز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ کوئی مدد کی پکار نہیں، کوئی ملبہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 239 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 239 جانیں تھیں جو اس فلائٹ پر سوار تھیں۔ سوچیں، 239 کہانیاں، خواب اور مستقبل جو بس ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس سانحے کی سنگینی کا اصل اندازہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اس رات کی طرف جس کی شروعات تو کسی بھی عام رات کی طرح ہی ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام ایویشن کی تاریخ کے سب سے بڑے راز پر ہوا۔ ایک ایسی رات جس کے اختتام کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ تاریخ تھی 8 مارچ 2014۔ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ مسافر اپنے پیاروں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، عملہ بیجنگ کے لیے ایک بالکل روٹین فلائٹ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ مطلب کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کسی آنے والے طوفان کا اشارہ دے رہا ہو۔ پائلٹس بہت تجربہ کار تھے، موسم بالکل صاف، اور جہاز کے سارے سسٹمز بہترین کام کر رہے تھے۔ سب کچھ پلان کے مطابق تھا، اور پھر اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس کی گونج پورے سمندر میں پھیلنی تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں اس فیصلہ کن لمحے پر، وہ آخری الفاظ جو کاکپٹ سے سنائی دیے، وہ الفاظ جو شاید اس پورے معمے کی چابی تھے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ رات 1:19 ایئر ٹریفک کنٹرول سے آخری بار آواز آتی ہے۔ ٹھیک 2 منٹ بعد جہاز کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر 2:22 پر ملٹری ریڈار اسے اپنے طے شدہ راستے سے بہت تیزی سے مڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں لگتے، یہ ایک پیٹرن ہے، ایک ایسا پیٹرن جو کسی سوچی سمجھی کارروائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جیسے ہی جہاز غائب ہوا، ایک ایسی تلاش شروع ہوئی جو سمندر کی بے کراں وسعت میں ایک خاموش چیخ کی طرح تھی۔ سوچیں، درجنوں ملک، سینکڑوں بحری جہاز اور ہوائی جہاز سب مل کر انڈین اوشن کے ایک ایسے حصے کو چھان رہے تھے جو کسی براعظم جتنا بڑا تھا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی سرچ آپریشن تھی۔ لیکن یہ گھاس کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا نہیں تھا، یہ تو جیسے گھاس کے سمندر میں سوئی ڈھونڈنے کے برابر تھا۔ لیکن کچھ اشارے تو تھے۔ سیٹلائٹس نے بہت ہی ہلکے سگنلز پکڑے تھے جنہیں الیکٹرانک ہینڈ شیکس کہتے ہیں، اور یہ سگنلز بتا رہے تھے کہ جہاز غائب ہونے کے بعد بھی گھنٹوں تک اڑتا رہا۔ پھر بہت دور ساحلوں پر ملبے کے کچھ بکھرے ہوئے ٹکڑے بھی ملے، لیکن بلیک باکس یعنی جہاز کا دل جس میں سارے جوابات قید تھے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں خاموش پڑا تھا۔ آخر میں سرکاری رپورٹس بھی ایک سوالیہ نشان پر آ کے ختم ہو گئی۔ آخر کار اتنی ساری ٹیکنالوجی اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی سمندر نے ہمیں کیا واپس کیا؟ بس چند خاموش ٹکڑے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کچھ راز فطرت شاید ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتی ہے، اور جب جواب نہیں ملتے تو اس خالی جگہ کو کون پر کرتا ہے؟ سرگوشیاں، اندھیرے میں اٹھنے والی سرگوشیاں جو آہستہ آہستہ تھیوریز میں بدل گئیں، کچھ منطقی اور کچھ بالکل ناقابل یقین۔ جب کوئی آفیشیل ایکسپلینیشن نہیں تھی تو پھر قیاس آرائیوں نے جگہ لے لی۔ ہر کوئی ایک جاسوس بن گیا، اور ہر خیال ایک ممکنہ سچائی۔ تو پہلی تھیوری کیا تھی؟ مکینیکل فیلئر، ایک بہت بڑی تکنیکی خرابی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاز میں اچانک آگ لگی ہو یا کوئی دھماکہ ہوا ہو جس نے ایک ہی جھٹکے میں سارے کمیونیکیشن سسٹمز کو تباہ کر دیا ہو اور پائلٹس کو بالکل بے بس کر دیا ہو؟ یا پھر کیا کہانی کچھ اور تھی؟ کیا کاکپٹ میں کوئی نادیدہ ہاتھ کام کر رہا تھا، یعنی انسانی مداخلت، ایک سوچی سمجھی ہائی جیکنگ؟ کیا یہ خود پائلٹ نے کیا، یا پھر کوئی ایسا پراسرار مسافر تھا جس کا ارادہ کچھ اور ہی تھا؟ یہ وہ خیال ہے جو واقعی خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ تھیریز بھی سامنے آئیں جو منطق کی حدوں سے بھی آگے کی تھیں۔
باتیں ہوئیں خفیہ کارگو کی، یہاں تک کہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی مداخلت کی۔ سچ تو یہ ہے کہ جب انسانی ذہن کسی ایسی چیز کا سامنا کرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا تو وہ ہر امکان کو ٹٹولتا ہے۔ تو اتنے سالوں بعد، اتنی تلاش کے بعد اور اتنی ساری تھیوریز کے بعد ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ایک بہت بڑے اور حل نہ ہونے والے سوال کے ساتھ۔ کئی سالوں کی تلاش، اربوں ڈالرز کا خرچ اور ہزاروں گھنٹوں کا تجزیہ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم آج بھی سچائی سے اتنے ہی دور ہیں جتنے پہلے دن تھے۔ یہ معمہ حل نہیں ہوا، بلکہ وقت کے ساتھ اور گہرا ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی صرف ایک ہی سوال ہے جو آج بھی باقی ہے، وہ سوال جو ان تمام خاندانوں کو اور پوری دنیا کو آج بھی پریشان کرتا ہے کہ آخر وہ جہاز گیا کہاں؟ MH370 کا یہ معمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا آج بھی ایسے رازوں سے بھری ہوئی ہے جو بس بے نقاب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری طرح حقیقی معموں، چھپی ہوئی تاریخ اور ان کہی سائنس کے جوابات کی تلاش میں ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ مسٹک مائنڈ ورلڈ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر سوال ایک نئے ایڈونچر کا آغاز ہوتا ہے۔